إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگ دین، ضلع خوشاب نور پور تھل کے غیرت مند اور باوفا، باشعور، بے باک، بے خوف دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج آپ کے ضلع نور پور تھل میں درس قرآن کے عنوان سے معلوم اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی عرصہ سے یہاں کے ذمہ داروں کی خواہش اور اصرار تھا کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، اور میری بھی کوشش تھی کہ یہاں کا ٹائم نکل سکے، لیکن باوجود کوشش کے یہ موقع میسر نہیں آ رہا تھا۔ بیچ میں ایک موقع پر ٹائم بھی بنا اپنے پرتگار کی دستار بندی کے حوالے سے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ اس دن کی حاضری نہ ہو سکی۔ اللہ کا شکر ہے آج ہماری، آپ کی، سب کی یہ خواہش پوری ہوئی کہ ہم مل بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ عنوان چونکہ درس قرآن ہے، اس لیے میں نے اسی لحاظ سے کچھ گفتگو آپ سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ہر آدمی کی یہ چاہت ہے کہ وہ کامران رہے، کوئی آدمی ناکامی کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ آپ زندگی میں جتنے کام کرتے ہیں کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کام کی نوعیت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ پھر اس کام کرنے کے راستے کیا ہیں؟ فلاں منزل ہے میری، میں نے اس منزل پر پہنچنا ہے، تو اس منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ٹھیک رہے گا، سڑک کون سی ٹھیک رہے گی، وائے کیسا جاؤں گا، رخ کس طرف سے ہوگا، سواری کا انتخاب کیسے ہوگا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے آپ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہیں، اور جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو راستہ صاف ستھرا لیتے ہیں، جس راستے میں چور بھی نہ ہو، ڈاکو بھی نہ ہو، لٹیرے بھی نہ ہو، کھڈے بھی نہ ہو، جنگل بھی نہ ہو، ویرانی بھی نہ ہو، راستہ صاف بھی ہو، آسان بھی ہو، شفاف بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، شارٹ بھی ہو۔ اس چکر میں لوگ رہتے ہیں۔ پاکستان میں اسی چکر کو سمجھنے کے لیے موٹر وے بنایا تاکہ لوگ گاڑی ڈالیں، اور آج کل جو لوگ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار سکون کا سفر ہے، سرور کا سفر ہے، بے خوف سفر ہے، بے خطر سفر ہے۔
بس ایک دفعہ چل پڑے تو سو چل پڑو. بعض ڈرائیور ایسے بھی ہیں جو موٹر وے پر گاڑی لگا کر سو بھی جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں رش نہیں ہے, کھڈا نہیں ہے, جمپ نہیں ہے, کسی زیادہ آگے کسی جمع افیر کا خطرہ نہیں ہے, تو لوگ سہولت سے سفر کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو فلاں راستے پر آ گیا. بعض لوگ اس سے بھی آسان سفر کرتے ہیں اور وہ بڑے اڑاتے ہیں جہاز کے ذریعے, اور وہ گھنٹوں 2 گھنٹوں 2.5 گھنٹوں میں ایک لمبا سفر طے کر کے آرام سے پہنچ جاتے ہیں. تو پتہ چلا منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اور راستے کا انتخاب ضروری ہے. اور اگر آپ منزل کی طرف بڑھے ہیں اور راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکیں گے. مثال کے طور پہ میں نے آنا نور پور تھل کی طرف ہے اور میرا رخ احمد پور شرقیہ کی طرف ہے, تو یہاں پہنچ جاؤں گا. پور تو اس میں بھی ہے, پور تو اس میں بھی ہے, لیکن کہتے ہیں ہر پور پور نہیں ہوتا, ہر پور بھرپور بھی نہیں ہوتا, اور ہر پور منظور بھی نہیں ہوتا. جہاں جانا ہے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے. میں جانا جنگ چاہتا ہوں, رخ میں نے کراچی کی طرف کیا, جنگ پہنچ جاؤں گا. بھی کسی بھی طرف جانے کے لیے رخ ٹھیک ہونا چاہیے, راستہ صحیح ہونا چاہیے. ایک آدمی کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے بلوچستان جانا ہے اور جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف ہے. میں نے کہا کیسے پہنچے گا؟ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی اچھی ہے, میرے پاس ڈرائیور اچھا ہے, میرے پاس پیٹرول بہت ہے, میرے پاس ڈیزل بہت ہے, میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس فلاں ہے, میرے پاس فلاں ہے. میں نے کہا سبھی کچھ ہے, لیکن جب تک تو بلوچستان کے راستے پر نہیں چڑھے گا پہنچ سکے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہنچنے کے لیے راستہ صحیح ہونا ضروری ہے, اور صحیح راستے کے لیے صحیح سمت پر چلنا ضروری ہے. ایک آدمی کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, ڈرائیور بھی نہیں ہے, لیکن وہ راستہ صحیح ہے, وہ پیدل بھی چل پڑے تو کبھی پہنچ ہی جائے گا, اور دوسرے کے پاس سبھی کچھ ہے تو پہنچ سکتا. لاہور جانے کا راستہ ہے, پشاور جانے کا راستہ ہے, سکھر جانے کا راستہ ہے, روڑی جانے کا راستہ ہے, دبئی جانے کا راستہ ہے, سعودیہ جانے کا راستہ ہے, امریکہ جانے کا راستہ ہے, افریقہ جانے کا راستہ ہے, اور جناب لندن جانے کا راستہ ہے, لندن جانے کا راستہ ہے, اور انڈونیشیا جانے کا راستہ ہے, اور ملیشیا جانے کا راستہ ہے, اور جناب ہندوستان جانے کا راستہ ہے, اور افغانستان جانے کا راستہ ہے, اور چائنا جانے کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اور اونچی. تو پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام میں پہنچنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. سوال ہے میرا, اسلام کی طرف بھی کوئی راستہ جاتا نہیں جاتا؟ چائنا تب پہنچو گے جب چائنا کے راستے پر چڑھو گے, امریکہ تب پہنچو گے جب امریکہ کے جہاز میں بیٹھو گے. بیٹھے ہو لاہور کے جہاز میں, کہو میں امریکہ جا رہا ہوں, جا سکتا ہے؟ افریقہ کے جہاز میں بیٹھ گیا کہ امریکہ چلا جاؤں, جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. راستہ سیکھ کرنا پڑے گا. تو ہر طرق کا ایک راستہ ہے, اسلام کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اور اونچی. اسلام کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس کی بھی کوئی سڑک ہے یا نہیں؟ اس کی بھی کوئی شارع ہے یا نہیں؟ اس کی بھی کوئی سمت ہے نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ اتنی اہم ہے کہ آپ نماز میں مانگتے ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ صحابہ صحابہ کرتے ہیں, اور میں نے کہا ظالمہ صرف میں ہی نہیں کرتا, سارا جہان کرتا ہے. بھائی کوئی کھل کھل کے کرتا ہے, کوئی چھپ چھپ کے کرتا ہے, کرتے سارے ہی. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہنے کے بعد پھر کہتے ہو اہدینا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. کیا دکھا؟ کیا دکھا؟ صرف راستہ نہیں, کون سا راستہ؟ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ دکھا. اس لیے کہ راستے کے بغیر منزل نہیں ملتی. منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ ضروری ہے. اللہ کی تعریف کی, ربوبیت کا ذکر کیا, رحمت کا ذکر کیا, رحمان ہونے کا ذکر کیا, اس کی مدح تعریف کی, پھر دعا کر کے کہا اللہ
اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ سبحان اللہ بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو دنیا کہتی ہم سیدھے راستے پر ہیں، کوئی کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں، کوئی کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں، بات واضح نہ ہوتی۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وضاحت آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا، پوچھی، انعام کیا، جن پر تو نے کیا کیا؟ حکومتوں کے نام یافتہ نہیں، سرکار کے نام یافتہ نہیں، پارٹیوں کے نام یافتہ نہیں، جماعتوں کے نام یافتہ نہیں، لوگوں کے نام یافتہ نہیں، خود خدا کے نام یافتہ۔ سبحان اللہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ سبحان اللہ ہر کوئی کہتا میں انعام یافتہ ہوں، میرے پر اللہ نے انتخاب کیا۔ کوئی کہتا ہے میرے پر انتخاب کیا، کوئی کہتا ہے میرے پر انعام کیا، کوئی کہتا ہے میرے پر انعام کیا۔ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، تفسیر بھی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس پر جو چلے گا کامیاب ہوگا، اس سے پلٹ جائے گا ناکام ہو گیا۔ راستے میں چلتے چلتے کسی بھی انٹرچینج سے اتر گیا، بہت ساری انٹرچینجیں گستاخوں کی، قادیانیوں کی، رافضیوں کی، مردودوں کی، لانتیوں کی، کسی انٹرچینج پر اتر گیا، راستہ بھٹک جائے گا، کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ صراط مستقیم پہ رہنا، انعام یافتہ طبقے کے راستے پر قائم رہے گا، منزل مقصود تک پہنچے گا، اسلام پالے گا، شریعت پالے گا، نبی کو پالے گا، نبوت کو پالے گا، ختم نبوت کو پالے گا، سیرت کو پالے گا، شورت کو پالے گا، فضیلت کو پالے گا، خلافت کو پالے گا، امامت کو پالے گا، شجاعت کو پالے گا، صداقت کو پالے گا، دیانت کو پالے گا، امامت کو پالے گا، راہ کو پالے گا، منزل کو پالے گا، قرآن کو پالے گا، ہدایت کو پالے گا، نماز مل جائے گی، روزہ مل جائے گا، کلمہ مل جائے گا، ایمان مل جائے گا، یقین مل جائے گا، عقیدہ مل جائے گا، نظریہ مل جائے گا، فکر مل جائے گی، بھلائی مل جائے گی، خیر مل جائے گی، نیکی مل جائے گی، رائے مستقیم مل جائے گی، جنت مل جائے گی، حور و غربان مل جائے گے۔ ہاں اسی پر رہے گا تو خود خدا مل جائے گا۔ سبحان اللہ لیکن کب ملے گا؟ جب کیا ہوگا؟ راستہ 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 سیدھا انعم اللہ علیہم من النبیین، جن لوگوں پر انعام کیا ان میں سیدھے راستے میں سے پہلا راستہ نبیین۔ کس کا راستہ؟ نبی جی او بھائی کس کا راستہ؟ نبیوں کا، اور نبیوں کے امام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کا راستے آپ کے پاس ہیں، 1.25 نبیوں کے راستے آپ کے پاس ہے، طریقے آپ کے پاس ہے، شریعت آپ کے پاس ہے، پیغام آپ کے پاس ہے، سب کے لائن اعلانات آپ کے پاس ہے۔ آپ سے دنیا تک پہنچنے انعام یافتہ طبقے کے سردار حضور ہے۔ بے شک کون ہے؟ کون ہے؟ سیدھا راستہ وہی ہوگا جو حضور نے بتایا ہوگا، بے شک سیدھا راستہ وہی ہوگا جو حضور نے دیا ہوگا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، حضور جس سیدھے راستے پر تھے، اس سیدھے راستے پر حضور نے جن کو لگایا وہ کون ہے؟ صحابہ حضور نے اس سیدھے راستے کی طرف جن کو بلایا وہ کون ہے؟ سیدھا راستہ جن کو بنا دیا وہ کون ہے؟ جن کے ذریعے منزل ملی وہ کون ہے؟ جو آگے بڑھے وہ کون ہے؟ جو راستہ سنوارتے چلے گئے وہ کون ہے؟ جی ہاں، انہوں نے راستے کھولے، راستہ بن کر
انہوں نے شرکیں کھولی شرکیں بن کر، انہوں نے سبت کھولی سبتیں بن کر۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا نے حضور سے راستہ پایا، صراط مستقیم کو دیا، اور پھر صراط مستقیم پر چلے ہی نہیں بلکہ خود صراط مستقیم بن گئے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے طبقے کا نام نبیین ہے اور نبیوں کے سردار حضور ہیں، دوسرے طبقے کا نام صدیقین ہے اور صدیقین کے سردار ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ نبی سارے ہی ہیں، رسول طور بھی ہیں، لیکن حضور صرف رسول نہیں ہے، رسول اکبر ہے، اور صدیق تو سارے ہی صاحب ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اپنی عظمت میں اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ۔ رسول اپنی رسالت میں رسول اکبر ہے، ابو بکر اپنی صداقت میں صدیق اکبر ہے۔ ہمارے پاس عام راستہ نہیں ہے، ناکامیوں کی گاٹھیوں میں وہ گرے گا، جہنم کے ایندھن میں وہ گرے گا جو کسی انٹرچینج سے اتر گیا ہوگا۔ ہم تو اترے ہی نہیں، ہم اترے ہی نہیں، ہم اسی سم پر ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں داخل ہوا تو اتر گیا، میں نے کہا جب اتر گئے تو خارج ہو گئے۔ داخل ہو کے سیدھے چلتے، ہم تمہیں سیدھا کہتے اتر گیا، ہم اترا ہوا کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی خواہش ہے میں انٹرچینج اتروں بھی لیکن مجھے کوئی کہے نا، کیا بات، انٹرچینج اتر جاؤں داخل کہیں اور ہو جاؤں مگر کوئی کہے نا، یہی سمجھے نا بابا نا دنیا پاگل تو نہیں ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا تم اتر گئے، اور جو اتر گئے وہ داخل نہیں ہے خارج۔ کیا ہے؟ ہم سے ناراض کیوں ہوتے؟ اترے کیوں تھے؟ ہم پر الزام کیوں اترے کیوں تھے؟ دوسرا راستہ آتا ہے اوپر آنے کا، چڑھو۔ جتنی دیر باہر سے ہم باہر سمجھیں گے جب واپس آ جائیں گے واپس سمجھیں گے، اور آؤ بھی نہ اور کہو ہمیں اوپر کا اوپر نہیں کہیں گے بھائی تمہیں نیچے کہیں گے، بے شک، اس لیے کہ خود اترے ہو۔ بندہ لیٹا نیچے ہو کہیں مجھے اوپر بتاؤ، آج کل کے کیمرے بتایا جا سکتا ہے نیچے والا اوپر اوپر والا نیچے، لیکن حقیقت اس کے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام یافتہ طبقہ نبیین، صدیقین، پھر شہداء۔ کون ہے؟ پہلے خلیفہ صدیق ہیں، دوسرے شہید ہیں، تیسرے شہید ہیں، چوتھے کیا رستہ ہے یار، کیا سلسلہ ہے، سبحان اللہ، کیا تسلسل ہے، کیا رابطہ ہے؟ اوپر نبوت ہے، پھر صداقت ہے، ساتھ ہی شہادت ہے۔ سبحان اللہ، اوپر نبوت ہے اور نبوت سے اوپر ربوبیت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ربوبیت ہے، پھر نبوت ہے، پھر صداقت ہے، پھر شہادت ہے، پھر صالحین ہے۔ یہ بتاتا ہوں پھر صالحین کون ہے، لیکن توجہ رہے، سیدھا راستہ نبیوں کا، حضور آخری نبی ہے، سیدھا راستہ صدیقین کا، صدیقین کے سردار ابو بکر ہے، سیدھا راستہ شہداء کا، عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے، علی۔ فرمایا پہاڑ ہلتا کیوں؟ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہلتا کیوں ہے؟ گڑبڑ کیوں کرتا ہے؟ ہو تیرے کو کیا دیا ہے؟ ذرا پلٹ کر تو دیکھ تیرے اوپر ہے کون؟ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج سے کہتا ہے، میں اپنے مزاج سے کہتا ہوں کہ آپ کدھر دیکھتا ہے؟ ادھر دیکھ، صراط مستقیم تو ساری یہاں کھڑی ہے، صراط مستقیم ساری تو یہاں کھڑی ہے، ادھر کیا چاہتا ہے؟ ادھر دیکھ۔ پہاڑ نے دیکھا تو سنبھل گیا،
ان پتھروں کو سلام، ان پتوں کو سلام، ان ذروں کو سلام، سبحان اللہ تم سے تو وہ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ راستہ دیکھا، منزل دیکھی، صراط مستقیم دیکھا، ہو ہمارے اوپر نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، یہ صراط مستقیم۔ والصالحین، حضرت حسن، والصالحین، حضرت معاویہ، نبیین، نبیوں کے سردار حضور ہیں، صدیقین، صداقت کی عروج ابو بکر ہیں، والشہداء عمر، عثمان، علی ہیں، والصالحین حسن اور معاویہ ہیں۔ سب کو ملاؤ، پیچھے پلٹ کر جاؤ، یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ انعمت علیہم میں سبحان اللہ یہی نام یافتہ ہے، انہی پر انعام ہوا ہے۔ بات کھول کے بتا دی، تو خلافت امامت کے چکر میں لوگوں کو ڈال کے اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں صراط مستقیم کی شاہراہوں پہ ڈال کے قوم کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں۔ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، یہ صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ پوچھی کون ہے؟ کون ہے؟ اگلی بات سمجھیے گا، یہی تک بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوثر صاحب، عارف صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو مولوی صاحب بلایا تھا نا، اس نے اگلی باتیں بہت کر دی۔ کہا وہ کیا؟ کہا تعریف کرو، کسی کی مذمت تو نہ کرو، اپنی بات کرو، کسی کی نہ کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ ختم ہی نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ ختم ہی نہیں ہوئی، یہ ختم کہاں ہو رہی ہے؟ ابتدا پڑھتے ہو، انتہائی پڑھتے، اول مانتے ہو، آخر نہیں مانتے۔ اور سورہ فاتحہ کو پورا کرنا پڑے گا، اور ہر امام پورا کرتے، اور جیسے ہی پورا کرتے اوپر سے آواز آتی ہے آمین۔ انعمت علیہم پہ اگر آمین نہیں آتی، انعمت علیہم پر آمین نہیں آتی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین آتی ہے۔ پہلی بات تعریف کی ہے، دوسری بات پکڑنے کی ہے، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہے، اور ان کے راستے سے بچا جو انعام یافتہ کے مخالفین کا راستہ ہے، جن غضب شدہ ہے، جن پر تو غصہ ہے، جو گمراہ ہے، ان کے راستے سے بچانا۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اور غلط راستہ جو صراط مستقیم سے جدا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو نور پور تھل کے لوگوں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ صحابہ ہے، اور غلط راستہ گستاخ ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ منکر صحابہ، گستاخ صحابہ، مخالف صحابہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ انعام یافتہ ہیں اور وہ غضب شدہ ہے، ٹھکرائے ہوئے، گمراہ ہوئے۔ تو بس صرف صحابہ کی بات کریں، گمراہوں کی تو نہ کریں نا، نہیں کریں گے تو سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوگی۔ فاتحہ تو پوری کرنی ہے نا، ہر مرنے والے پہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، جی فاتحہ کرنی ہے، جی فاتحہ پڑھنی ہے، جی فاتحہ کہنی ہے۔ ہاں میں آج بتاتا ہوں فاتحہ ہے کیا۔ فاتحہ کا اختتام ہے صحابہ کے دشمنوں کا رد کرنا۔ بولو 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 بولو، اور مجھے روکنے والے مجھے روکتے ہو۔ فاتحہ کا اختتام ہی ایسا ہے، سورت پوری ہی نہیں ہوتی جب تک رد کر کے انہیں نہ بتاؤ جو انعام یافتہ کے مخالف ہے یا دوسری سمت پر چل رہے، انہیں بتانا ضروری ہے۔ اسی لیے اقرباس نے مدح صحابہ بھی کی تھی، دفاع صحابہ بھی کی تھی، لیکن ان کے مخالفین کا
جب درس قرآن سننے آئے تو پورا پورا سنو نا. پھر سورہ بقرہ سن لگی ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم اللہ اور نبی کے درمیان راز ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب. کچھ علماء نے اس کا معنی کیا کہ الف سے معنی اللہ، لام سے معنی جبرائیل، میم کا معنی محمد. اللہ نے دیا، جبرائیل نے لیا، حضور تک پہنچایا. کس کو پتہ ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک. توجہ، قرآن کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو کلام اللہ ہے، قرآن کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو کلام اللہ ہے، حضور کی طرف ہو تو قرآن ہے، صحابہ کی طرف ہو تو کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ نے لکھ کر نہیں دی، جبرائیل لکھ کر نہیں لائے، رسول اللہ نے لکھی نہیں. آپ کے پاس تو لکھی ہوئی نہیں ہے نا، آپ کے گھر میں کتاب تو نہیں لکھی ہوئی ہے، ورق میں، کتاب میں چھپی ہوئی ہے، چھاپا ہے. ہاں ہمارے پاس چھپی ہوئی ہے، کسی کے پاس چھپی ہوئی ہے. ہمیں چھاپنے والے ہیں، کچھ ہے چھپانے والے. ھدی للمتقین، ھدی للناس، ھدی للعالمین. چھپی ہو سکتی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی. اگر کتاب کو چھپی مان لو، پھر ھدی للعالمین کیا ہے، پھر ھدی للناس کیا ہے، پھر ھدی للمتقین کیا ہے؟ ہدایت کس کے لیے؟ ذالک الکتاب وہ کتاب، وہ کتاب. حاضر کتاب نہیں کہا، وہ کتاب. دور کا اشارہ ہے، اشارہ بعید ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب. وہ کیوں کہا؟ وہ معذرت کے ساتھ، علماء سے معذرت کے ساتھ تنقید مت کیجیے، میں محبت کی دنیا میں ہوں. وہ کتاب، وہ کتاب، وہ کتاب. حضور نہیں ہوں گے. وہ کتاب، وہ کتاب جسے جمع یہ کریں گے، جسے لکھیں گے یہ، جسے پھیلائیں گے یہ، جسے پڑھائیں گے یہ، جسے کتاب یہ بنائیں گے، جسے کتاب یہ بنائیں گے، جسے جمع یہ کریں گے. ناشر القرآن یہ ہوں گے، جامع القرآن یہ ہوں گے، پوری دنیا میں مصحف عثمانی بنا کر پھیلا دیں گے. ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کہو سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ پہلی والی میں تو شک جی اترا تھا، وہ کہتا کوئی وہ لے گیا، کہتا کوئی وہ لے گیا، کوئی وہ لے گیا، کوئی بکری لے گئی، کوئی بکرا لے گیا، کوئی فلاں لے گیا، کوئی فلاں لے گیا، یہ لے گیا، وہ لے گیا. بکری نے یوں کھایا، یوں کھایا. جب بکری کی عادت ہے، آپ لوگ تو جانتے ہیں، بکری تسلسل سے ایک منہ مارے گی، پھر چھوڑ دے گی، پھر مارے گی، پھر یہ کیسی تھی، پورا منہ مارا تو 10 کے 10 کھا گئی. یہ تو اس کی عادت کے خلاف ہے، بکری شریف کے مزاج شریف کے خلاف ہے. جھوٹ بولنے والا سوچتا نہیں ہے میں پکڑا کہاں جاؤں گا. پوری موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ کتاب، وہ انعام یافتہ کون ہے؟ وہ انعام یافتہ کون ہے جو کتاب لکھیں گے، کتاب پڑھائیں گے، کتاب پڑھائیں گے، کتاب میں آئیں گے، کتاب میں چمکیں گے، کتاب میں دمکیں گے، کتاب میں نظر آئیں گے. کتاب ان کی عظمت لکھے گی، محفوظ لکھے گی. اور ایک بات اور نور پور تھل والے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، ساری دنیا کہتی ہے کہ صحابہ نے قرآن، ساری دنیا کہتی ہے کہ قرآن نے صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے، صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے، صحابہ نے قرآن کو جمع کیا ہے، صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے، صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، صحابہ نے قرآن کو یاد کیا ہے، صحابہ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے. میں دوسرا رخ بھی بتانے لگا ہوں. تم کہتے ہو قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے. تم کہتے ہو صحابہ نے قرآن پڑھا ہے، اور میں کہتا ہوں صحابہ کو قرآن نے پڑھا ہے. تم کہتے ہو قرآن کو صحابہ نے یاد کیا ہے. آؤ تمہیں بیٹھے کہ صحابہ کو قرآن نے یاد کیے. تم
قرآن کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے، اور میں کہتا ہوں صحابہ کو قرآن نے محفوظ کیا ہے۔ باتیں دونوں سچی ہیں، باتیں دونوں سچی ہیں۔ انہوں نے انہیں لکھا، اس نے انہیں لکھا، اس نے انہیں لکھا، وہ اس میں ہے، یہ اس میں ہے، وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ اس میں ہے، یہ اس میں ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس میں ہے، یہ اس میں، وہ اس کے پاس ہے، یہ اس کے پاس ہے، وہ اس سے پاس ہے، یہ اس سے پاس ہے۔ یہ انعام یافتہ طبقہ جس نے قرآن لکھا، جمع کیا، یہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم اونچی اولئک هم انعام یافتہ طبقہ صحابہ ہے، جن پر انعام ہوا وہ صحابہ ہیں، صراط مستقیم صحابہ ہیں، قرآن جمع کرنے والے صحابہ ہیں، ایمان دینے والے صحابہ ہیں، پہلے کلمہ پڑھنے والے صحابہ ہیں، شریعت پہنچانے والے صحابہ ہیں، نفاذ کرنے والے صحابہ ہیں، نبی کے ساتھی صحابہ ہیں، نبی کے رفیق صحابہ ہیں، نبی کے سسر صحابہ ہیں، نبی کے داماد صحابہ ہیں، نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ ہیں، نبی سے پیار کرنے والے صحابہ ہیں، دین لینے والے صحابہ ہیں، اقرار کرنے والے صحابہ ہیں، اظہار کرنے والے صحابہ ہیں، تیار ہونے والے صحابہ ہیں، میدان میں آنے والے صحابہ ہیں، قرآن کو اترتا دیکھنے والے صحابہ ہیں، جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ ہیں، بدر میں آنے والے صحابہ ہیں، احد میں آنے والے صحابہ ہیں، خیبر میں آنے والے صحابہ ہیں، تلوار اٹھانے والے صحابہ ہیں، نیزہ چلانے والے صحابہ ہیں، زرہ پہننے والے صحابہ ہیں، مقابلہ کرنے والے صحابہ ہیں، حملہ کرنے والے صحابہ ہیں، شہید ہونے والے صحابہ ہیں، بیت اللہ فتح کرنے والے صحابہ ہیں، مکہ کو صاف کرنے والے صحابہ ہیں، بتوں کو گرانے والے صحابہ ہیں، چھت پر چڑھنے والے صحابہ ہیں، تکبیر کہنے والے صحابہ ہیں، تحریف کہنے والے صحابہ ہیں، تبعید کہنے والے صحابہ ہیں، حق کرنے والے صحابہ ہیں، رسالت کی بات کرنے والے صحابہ ہیں، عظمت کی بات کرنے والے صحابہ ہیں، شرافت کی بات کرنے والے صحابہ ہیں، حیا سکھانے والے صحابہ ہیں، وفا سکھانے والے صحابہ ہیں، اعمال بنانے والے صحابہ ہیں، اعمال بچانے والے صحابہ ہیں، سنت بتانے والے صحابہ ہیں، سیرت بتانے والے صحابہ ہیں، سورت بتانے والے صحابہ ہیں، قرآن بیانے والے صحابہ ہیں، قرآن لکھنے والے صحابہ ہیں، قرآن جمع کرنے والے صحابہ ہیں، تراویح پڑھنے والے صحابہ ہیں، مسجد نبوی میں آنے والے صحابہ ہیں، مسجد بنانے والے صحابہ ہیں، مصلی لینے والے صحابہ ہیں، خلافت لینے والے صحابہ ہیں، اخلاق لینے والے صحابہ ہیں، کردار لینے والے صحابہ ہیں، گفتار لینے والے صحابہ ہیں، اعمال لینے والے صحابہ ہیں، سیکن بننے والے صحابہ ہیں، مسیکن بننے والے صحابہ ہیں، جماعت بننے والے صحابہ ہیں، روشن بننے والے صحابہ ہیں، طرز بننے والے صحابہ ہیں، معیشت بننے والے صحابہ ہیں، معاشرت بننے والے صحابہ ہیں، سیاست سکھانے والے صحابہ ہیں، حکمت سکھانے والے صحابہ ہیں، تدبر سکھانے والے صحابہ ہیں، میدانوں میں آنے والے صحابہ ہیں، لڑ جانے والے صحابہ ہیں، ڈٹ جانے والے صحابہ ہیں، دین محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں، شریعت محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں، سنت محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں، قریب رہنے والے صحابہ ہیں، ساتھ آنے والے صحابہ ہیں، ہاتھ میں آنے والے صحابہ ہیں، گلے میں آنے والے صحابہ ہیں، چہرہ دیکھنے والے صحابہ ہیں، سلفہ نوٹ کرنے والے صحابہ ہیں، لبوں کی بات بتانے والے صحابہ ہیں، انگلیوں کی بات بتانے والے صحابہ ہیں، چال بتانے والے صحابہ ہیں، کردار بتانے والے صحابہ ہیں، گفتار بتانے والے صحابہ ہیں، اعمال بتانے والے صحابہ ہیں، قرآن پڑھ جانے والے صحابہ ہیں، قرآن لکھ لینے والے صحابہ ہیں، قرآن لینے والے صحابہ ہیں، قرآن پڑھانے والے دور میں شرق میں آنے والے صحابہ، غرب میں آنے والے صحابہ، شمال میں آنے والے صحابہ، جنوب میں آنے والے صحابہ، مکہ فتح کرنے والے صحابہ، بدر میں کامیاب ہونے والے صحابہ، احد میں کامران ہونے والے صحابہ، خیبر کو فتح کرنے والے صحابہ، توڑنے والے صحابہ، چڑھ جانے والے صحابہ، پہاڑوں کی بلندی پہ آنے والے صحابہ، دین لے کر چلنے والے صحابہ، شریعت بننے والے صحابہ، طہارت بننے والے صحابہ، تزکیہ بننے والے صحابہ، دین لینے والے صحابہ، چلنے والے صحابہ، بچے قربان کرنے والے صحابہ، بیویاں قربان کرنے والے صحابہ، خاندان لٹانے والے صحابہ، تب بھی ریت پر لیٹنے والے صحابہ، چلتے انگاروں پر چلنے والے صحابہ، جانوں کی نذرانے دینے والے صحابہ، دین کو قربان کرنے والے صحابہ، دین لے کر چل پڑنے والے صحابہ، عروج پہ جانے والے صحابہ، معراج دیکھنے والے صحابہ، معراج شاگر لینے والے صحابہ، ساتھ چلنے والے صحابہ، پہاڑ پہ لے جانے والے صحابہ، غار میں ساتھ چلنے صحابہ، تقویٰ پہ اٹھانے والے صحابہ، مدینہ پہنچانے والے صحابہ، ساتھ بیٹھنے والے صحابہ، نماز پڑھنے والے صحابہ، کھانا کھانے والے صحابہ، دعوت کرنے والے صحابہ، دعوت میں جانے والے صحابہ، سینے سے سینہ ملانے والے صحابہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے صحابہ، حضور کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ، تلبیس سے شاکر ہونے والے صحابہ، شاکر بننے والے صحابہ، سپاہی بننے والے صحابہ، عہدی بننے والے صحابہ، اجے بننے والے صحابہ، عزیز بننے والے صحابہ، جن کے لیے دعائیں رسول نے مانگی وہ صحابہ، جنہیں رب سے مانگا وہ صحابہ، جو ساتھ چل پڑے وہ صحابہ، جو رفیق بن گئے وہ صحابہ، مومنون صحابہ، مطیعون صحابہ، متقون صحابہ، راشدون صحابہ، قائمون صحابہ، فائزون صحابہ، رکمان صحابہ، سجدان صحابہ، یکتبون صحابہ، فضل من اللہ صحابہ، رضوان صحابہ، سیماؤں کی مجیب من اثر سجود صحابہ، مسلم فی التورات صحابہ، ومسلم فی الانجیل صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، لهم مغفرة صحابہ، زیادت الدین صحابہ، یتوکلون صحابہ، مومنون صحابہ، راشدون صحابہ، قائمون صحابہ، حافظون صحابہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح صحابہ، ورائے
طيبا ناسا يدخلون في دين الله صادق أفواجا صادق رسول الله صادق رسول صادق كتاب صادق مختار صادق أخلاق صادق إيمان صادق إسلام صادق شريعة صادق شريعة صادق طريقة صادق أخلاق صادق رفعت صادق بلندی صادق مقام صادق آغاز صادق إعزاز صادق بنياد صادق جنة صادق تفقه صادق أطوال صادق بياد صادق جهاد صادق بقام صادق مختار صادق أخلاق صادق حياة صادق وفاء صادق جرأت صادق مثال صادق مثال صادق تمام صادق قابل صادق بشارت صادق سکر صادق ولی صادق تمام صادق پچور صادق علاقوں میں صادق بستیوں میں صادق پہاڑوں میں صادق سمندروں میں صادق جس جگہ تیری نظر آئے ایک نظر آئے ایک ہی طبقہ نظر آئے گا جسے صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں اور صراط یافتہ طبقے کو کہتے ہیں صحابہ صحابہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس چیز نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کرے. ماشاءاللہ سب نے ہاتھ کھڑے کرے, سب نے پڑھے. ہم ہاتھ کھڑے کر کے عصر کے وقت میں توجہ, ہم ہاتھ کھڑے کر کے عصر کے وقت میں اللہ کو گواہ بنا کے, اس وقت کو گواہ بنا کے, جو فرشتے اعمال لے کر جا رہے ہیں ان کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اللہ ہم مدح صحابہ بھی کریں گے, دفاع صحابہ بھی ہر حال میں کریں گے, ہر دور میں کریں گے, ہر علاقے میں کریں گے, ہر بستی میں کریں گے, کھل کر کریں گے, واضح کریں گے, مل کر کریں گے, سنا کر کریں گے, بتا کر کریں گے, دکھا کر کریں گے. کیا کریں گے؟ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ, اور آواز آئے گی فاں صحابہ. گونج کے گونج کے گونج کے مبارک ہو, مبارک سب کو مبارک ہو. خیر مبارک تو بولو, سب کو مبارک ہو. کس بات کی؟ عبدالستار نائش صاحب اگر آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں بتا رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے تھے لوگ حلقے نہیں بناتے, یہ یونٹس نہیں بناتے, تحصیل کی باڑی نہیں بناتے. 15 دن کا وقت میں دے کے جا رہا ہوں. 15 دن کے اندر اندر آپ اپنے اپنے علاقوں میں حلقے بنائیں گے, مدح صحابہ کا کام کریں گے, دفاع صحابہ کا کام کریں گے, سب کریں گے. جھنڈے لگاؤ گے, بینر لگاؤ گے, صحابہ صحابہ لکھو گے, عصمت صحابہ لکھو گے, شان صحابہ لکھو گے, دکانوں پہ لکھو گے, بازاروں پہ لکھو گے, چوک و چوراہوں پہ لکھو گے, گھر پر لکھو گے, واضح لکھو گے, تبصرے صحابہ کے کرو گے. مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. لوگ کہتے ہیں کس چیز کی مبارک؟ میں نے کہا 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے مدح صحابہ دفاع صحابہ کی بات کی ہے, سب جماعت میں شامل ہو گئے. سب کیا ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں یہ نکالتے ہیں, ہم تو یوں داخل کرتے ہیں. اب ہاتھ کھڑے کریں تو شامل ہو گئے.
تو ماشاءاللہ سارے شامل ہو گئے. اب اس ذمہ داروں کا کام ہے سب سے رابطے میں رہیں, ماحول بنائیں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمارے اکابر نے بنایا ہے, ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, اس ملک کو ہم نے چلانا ہے, اس ملک کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے, اس ہر قسم کے افراتفری سے محفوظ کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد نبی امی وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ اس کاس میں قبول منظور فرما, جو کمی کو سے معاف فرما, اپنا رحم کرم فضل فرما, عافیت اور سلامتی اور زندگی سے فرما, شروع فتنوں محفوظ فرما, جن لوگوں نے محنت کی محنت قبول فرما, جو ان کا آنا قبول فرما, قدم قدموں پر نیکیاں نصیب فرما. آمین.